عمل کیا ہے، نبی کو مانتا تو تھا، حضور کو مانتا تو تھا، اتنی خبر تھی کہ سرکار کی زیارت ہر تکلیف کو ختم کر دیتی ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ رب کی بارگاہ میں بخش دیا جائے گا، اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ فرمایا علیہ السلام نے لوگوں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے دل سے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ جنت ضرور چلا جائے گا۔ تو ایمان والے جب کلمہ پڑھ لیتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ساری صفات کے ساتھ مانتے ہیں، سرکار اسلام کو تمام صفات سے مانتے ہیں، بس فرمایا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر لوگوں کو بتا دو حضور لوگ اللہ پڑھتے ہوئے جنت چلا جائے، فرمایا نہیں بتاؤ، نہیں وہ لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے، لوگ پھر نمازیں نہ پڑھیں گے، روزے نہ رکھیں گے، تلاوت نہ کریں گے، اللہ اکبر، بار دفعہ آدمی کی تلاوت نماز اوپر دے ماری جائے گی، یہ قبول نہیں اللہ کے یہاں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں عمل کا خروج دیکھا جاتا ہے۔ نبی سے محبت بھی تھی کہ نہیں، جب یہ کام کر رہا تھا، نماز کس کے لیے پڑھ رہا تھا، روزہ کس کے لیے تھا، خیرات کس کے لیے تھی، تلاوت کس کے لیے تھی، حج کس کے لیے کیا تھا، زکات کس کے لیے تھی، کیا دکھاوے کو دی تھی یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے دی تھی؟ اگر اللہ کو راضی کرنے دی تھی وہ قبول اللہ تعالیٰ کے یہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان اللہ طیب یقبل طیبا، اللہ طیب ہے، مال بھی پاک قبول فرماتا ہے۔ لوگوں کے مال روک کر چھین کر اللہ کا نام دینا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ طیب مال وہ ہے جو ایمان والا اپنی محنت سے کمائے۔ القاسم حبیب اللہ محنت سے کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اللہ کو پسند ہے ایمان والا محنت سے کمائے، اس میں سے کچھ ہمارے نام خیرات کرے، وہ قبول ہو جاتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، مجموعی لحاظ سے ہمارا عقیدہ یہی ہے، نبی کریم علیہ السلام کو جو لوگ دل و جان سے یہاں چاہتے ہیں اور آپ کی نبوت کو تمام صفات تسلیم کرتے ہیں، وہی اللہ کے بندے جو ہیں انشاءاللہ کل قیامت میں سب سے آگے کھڑے ہوں گے۔ اس کے بعد پھر وہ حضرات جو اہل علم کی قدر کرتے ہیں، علماء کی قدر کرتے ہیں، اللہ اکبر، علماء کے بارے میں انشاءاللہ آخری بات کرتا ہوں۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے شخص دنیا میں رہنے والے، دنیا میں رہنا ہے تو چار طرح سے رہے، کن فی دنیا عالمن، وکیف کن عالمن، جب تیری صبح تو عالم ہو چکا ہو، دین کا عالم، دین کے لیے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے عالم ہو چکا ہو، اگر تو عالم نہ بن سکا تو دین کا طالب علم بن جا۔ دنیا میں رہنے کے لیے پہلا طریقہ کیا ہے؟ دنیا میں رہنا ہے عالم بن کر رہو، اللہ اکبر، عالم علم والا، دین کا علم سیکھے، اللہ کے سیکھے، دنیا کے نہیں سیکھے۔ یہ نہیں کہ بس روپے آئیں گے، ڈالر آئیں گے، ریال آئیں گے، پاؤنڈ آئیں گے، اس لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے، اس لیے سیکھتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے، وہ عالم ہوتا ہے۔ اگر عالم نہیں بن سکا تو دین کا طالب علم بن جا، دین کا طالب علم بن جا، اور یہ بھی نہ بن سکا تو پھر تیسری منزل یہ ہے، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ علماء کے پاس بیٹھنے والا بن جا، بیٹھا کرو علماء کے پاس، بڑا حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح آپ کبھی کسی پرفیوم دکان پر جائیں خوشبو لینے کے لیے، جہاں عطر ملتا ہو، آپ ادھر وہاں سے لیں یا نہ لیں، جب باہر نکلیں گے آپ کو خوشبو لگی ہوگی، بسی ہوگی، عطر کی دکان تھی۔ جب بیٹھیں گے علماء کے پاس کچھ لے کے اٹھیں گے، خالی نہیں اٹھیں گے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے نہ تو عالم بن سکے، نہ طالب علم بن سکے، نہ علماء کا ہمنشین بن سکے، مگر چوتھا اور آخری اسٹیج یہ ہے دنیا میں رہنے کے لیے علماء سے محبت کرنے والا بنا، علماء سے محبت کیا کرو۔ اس کے لیے ہمیں وقت نہیں چاہیے۔ درسنا ہمارے باپا پڑھنے کے لیے عالم کیسے بنتے؟ یا اللہ ہم دین سیکھتے کہتے باپا وقت ہی نہیں تھا، کمانے میں لگے رہتے تھے، ہمارے بچے بھی تھے، گھر بھی تھا، باہر بھی تھا، اماں بھی تھے، ابا بھی تھے، ان کو بھی دکھانا تھا، یا اللہ بن نہیں سکے۔ علماء پاک بیٹھے والا ہماری مشکل ہو گئے، مولا کریم کہاں بیٹھتے؟ کاروبار کرنے جاتے، دکان کھولتے، فیکٹری کھولتے، تاکہ بیٹھے علماء کے بعد۔ اور پھر آخری مرحلہ یہ ہے علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ کیا اس کے لیے کوئی ڈگری چاہیے، سرٹیفکیٹ چاہیے، کوئی لائسنس چاہیے، وقت چاہیے؟ ارے نہیں، نہ کوئی ڈگری چاہیے، نہ سرٹیفکیٹ چاہیے، نہ لائسنس چاہیے۔ ارے گھر میں ہے تو عالم سے محبت، دکان میں ہے تو عالم سے محبت، فیکٹری میں ہے تو عالم سے محبت، بازار میں ہے تو عالم سے
سے محبت، بستر پر سو رہا ہے عالم سے محبت، گھر میں ہے تو محبت، دن میں ہے تو محبت، رات میں محبت۔ جب دل میں علماء سے محبت ہوگا یہ تو تیرے لیے کام آ جائے گی۔ ولا تکن خامسا بتانے کا 5 معنی بننا ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ ہے تعریف اس دنیا میں رہنے والوں کے لیے۔ جب دنیا میں رہنا ہو تو کم از کم آخری اسٹیج ہے نا، میری طرح یہ پلان کریے کہ علماء سے محبت کیا کریں۔ یہ فقیر کو بڑی محبت علماء ماشاء اللہ، علماء دل افروز ہے نا، اس سے بڑی محبت ہے کیونکہ یہ اپنے دین کے لیے وقت دیتے ہیں علماء، آپ کے لیے وقت دیتے ہیں علماء، یہ وقت ان سے محبت کیا کریں۔ میں بھی اس سے محبت اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ کے یہ چیز ضرور مقبول ہے۔ عالم تو بن نہ سکا، طالب جیسا میں ٹوٹا پھوٹا ہوں، علماء بیٹھے کے ملتے نہیں، کہاں جا کے بیٹھوں، تو میں اس محبت کو کر لیتا ہوں۔ مجھے محبت غوث اعظم سے ہے، بہت بڑے عالم ہیں۔ مجھے محبت دادا صاحب سے، بہت بڑے عالم ہیں۔ مجھے محبت خواجہ صاحب سے، بہت بڑے عالم ہیں۔ مجھے محبت امام احمد رضا سے ہے، بہت بڑے عالم ہیں۔ آپ جانتے ہیں امام احمد رضا کون ہے؟ پتا ہے آپ کو؟ پہچانے آپ کو امام رضا کون ہے؟ احمد رضا ہے، کچھ نہیں پتا آپ کو؟ اللہ، آپ کو یہ پتا ہے کہ انہوں نے نعتیں لکھی، یہی پتا ہے نا آپ کو؟ خلیل السلام لکھا ہے، یہی پتا ہے نا آپ کو؟ یہ تو بہت معمولی سی بات ہے ہمارے لیے۔ انہوں نے کنز ایمان لکھا، یہ بتا رہا ہمیں نہیں، امام احمد رضا اس سے بڑھ کر ہے۔ انہوں نے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے چوروں سے، ڈاکوؤں سے۔ فرماتے سونے والے جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، اپنے ایمان کو بچاؤ لوگوں، کسی کے جال میں نہ آؤ لوگوں، کسی کے دام میں نہ آؤ لوگوں، کہ تمہارے پاس اگر تمہاری بولی بولیں گے۔ جب شکاری جاتا ہے شکار کرنے کے لیے تو منہ سے اپنی آواز نکالتا ہے، مانوس آواز جانور کے لیے، وہ چارہ پرندہ جانتا ہے کہ پھنس جاتا ہے کہ یہ اپنا ہی ہے، کوئی اپنی بولی بول رہا ہے۔ یہ ہماری بولی بولتے ہیں، اپنے آپ ہم جیسے کہتے ہیں، یہ ہے نہیں ایسے۔ اللہ اکبر، ان کے دل کو چیر کر دیکھو تو وہاں کیا ملے گا؟ وہاں کالا کالا ملے گا۔ اور ہمارے امام فرماتے ہیں میرے دل کو چیر دیکھو، لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ امام احمد رضا کو کیا سمجھا ہم نے جانا ہی نہیں، پہچانا ہی۔ ہم نے یہ جانا ہی، تعویذ دیا کرتے تھے، فتوے لکھتے تھے، نعتیں لکھتے تھے، سلام لکھا ہے، کنز ایمان لکھا ہے۔ امام احمد رضا کے مقام کو پہچاننا ہے تو علامہ شامی کے اس خواب کو دیکھو۔ شام کے رہنے والے ایک بزرگ فرماتے ہیں 25 سفر کا دن تھا، میں ملک شام میں تھا، میں نے خواب میں اپنے آقا السلام کی زیارت کی، سرکار کی زیارت کی، دیکھا سرکار السلام جلوہ افروز ہیں، اللہ محمد صحابہ کرام بھی جلوہ افروز ہیں، لگتا حضور کسی کا انتظار فرما رہے ہیں۔ عرض کیا رسول اللہ کسی کا انتظار ہو رہا ہے؟ فرمایا ہاں، احمد رضا ہندی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میں نے آنکھ کھول کے پوچھا بھائی احمد رضا ہندی کون ہے؟ کہا ہندوستان میں مولانا احمد رضا ہیں، بڑے مشہور عالم ہیں، ان کا نام احمد رضا ہے۔ بھائی کہاں رہتا؟ بریلی میں رہتے ہیں۔ میں چل گیا بریلی کی جانب، میں ہندوستان چلا گیا، جب بریلی شریف پہنچا جب یہاں پہ احمد رضا رہتے ہیں، کہا رہتے تھے، اب پردہ فرما گئے ہیں۔ پوچھا کہ کب پردہ فرما؟ کہا 25 سفر کو میں نے حساب لگایا، کوئی تعلیم تھی، میں نے خواب دیکھا تھا شام میں۔ اللہ اکبر، امام مقام تو وہ مقام ہے، یہ میرے آقا السلام ان کو یاد کرتے ہیں، کیوں نہ ہو؟ انہوں نے تو اپنا حق ادا کر دیا، کعبے کے بن پوچھا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس دہا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے جہاں ہو بلا، جمع خدائی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ امام کی بارگاہ میں کوئی شخص آیا، کہنے لگا یار تم بڑے سلام پڑھتے ہو، ذرا کم پڑھا کرو۔ فرمایا تم یہ کرو پہ، ابھی ہم پڑھیں گے مسلمان احمد میں لاکھوں سلام، شیخ اس میں جائے میں لاکھوں سلام، یہ کرو پہ ہم لاکھوں پڑھیں گے۔ دوسرا کہنے لگا تم بڑے درست پڑھتے رہتے ہو، تو یہ کرو پہ ہم کروڑوں پڑھیں گے۔ اللہ اکبر، آپ کروڑوں درود، کروڑوں درود، اللہ اکبر۔ تو یہ احمد رضا ہیں جو عاشق رسول ہیں، اس کا اسلام میں ان کا مقام ہے، یہ فنا فی اللہ کے مقام پر فائز ہیں، یہ جہاں بھی ہوتے ہیں سرکار کو دیکھتے رہتے ہیں، زیارت ہوتی رہتی ہے۔ جب یہ چاہ کھلی آنکھوں سے سرکار کی زیارت کریں، مدینہ منورہ حاضر ہو گئے اور کئی روز تک وہاں جاری سامنے حاضر رہے، تمنا تھی سرکار دیدار کرا دے، اپنا دیدار ہو نہیں رہا تھا۔ بالآخر جب بہت پریشان ہو گئے، رنج ہوا، تو پھر آپ نے مشہور نام وہاں پیش فرما دی ان کے دربار میں۔ اللہ اکبر،
کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات، تجھ سے گرتے ہزار۔ جب یہ کہا نا تو پھر زیارت ہو گئی اسلام کے سامنے۔ اور اس کو میں نے اس طرح بدلا ہے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، اس کو یوں کیا محبت والوں کے لیے، ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا، ہر کوئی پوچھے تیری بات، اتنے گردے مدار پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر، حقیقت ہے۔ مدینے پاک چلے جائیے، وہاں بھی ذکر ہو رہا ہے اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ وہ ذات ہیں اللہ نے ان کو اس مقام قرب میں رکھا ہے کہ جب ان کا نام آتا ہے تو وہ سرکار کا نام ذہن میں آ جایا کرتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ جب بھی دعا فرمائیں ایک بار ضرور کیا کریں، وہ یہ کیا کریں اللہ تعالیٰ کا قیامت میں ہمیں اس طرح اٹھائے کہ ہم ایک امام احمد رضا کے ساتھ لواء الحمد کے نیچے جمع ہو جائیں۔ انہوں نے فرمایا نا، صبا وہ چلے کہ پھول کھلے وہ دن ہو ملے، صبا وہ چلے وہ پھول کھلے وہ دن ہو ملے، لواء کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہاری۔ یہی دعا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی اس دنیا میں اعلیٰ حضرت کا نام لینے والے ہیں، ان کو پہچاننے والے ہیں، ان کو جاننے والے ہیں، یا غوث پکارنے والے ہیں، یا خواجہ پکارنے والے ہیں، یا دادا پکارنے والے، وہ سب انشاءاللہ کل ماں احمدیہ کے ساتھ ساتھ لوٹوں کی جمع ہو جائیں گے۔ عالم اللہ کا نام ہو ہمارے لیے معیار ہے، کسوٹی ہے، پیمانہ ہے محبت کا۔ اگر کسی کے بارے میں یہ معلوم کرنا یہ آدمی کون ہے، یہ کدھر کا آدمی ہے، نظمی میاں فرماتے ہیں دھات کی خاصیت پرکھنے کو سنگ پارس سے کام لے لیجیے۔ سونا جب جانچتے ہیں نا، سونا یہ اصلی کے نقلی ہے، پتھر لگاتے ہیں پارس کے، دھات کی خاصیت پرکھنے کو سنگ پارس سے کام لے لیجیے، اور نجدی کو جاننے کے لیے اعلیٰ حضرت کا نام لے لیجیے، اور نجدی کو جاننے کے لیے اعلیٰ حضرت کا نام لے لیجیے۔ میرے بزرگ اور دوستوں، میں انتہائی شکر گزار ہوں، متشکر ہوں، ممنون آپ حضرات کی محبتوں کا، آپ کی چاہتوں کا۔ یہ فقیر لمبا سفر کر کے یہاں حاضر آتے ہی رہتے ہیں، اور میں نے ایسی اجتماع پاکستان